ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بہت ہی بابرکت، بہت ہی مقدس مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے قبل مکہ کا نظام بالکل الٹا اور پھلٹا تھا. کوئی نظام نہیں تھا اور نہ کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار تھا. نظام یہ تھا کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. شاعر اپنا قلم اٹھاتا ہے تمام باتوں کو اپنے شعر کے اندر یوں کہتا ہے: بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گدائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہیں دو چار کر بس میں. غرض لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، ندی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا ناز آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفند دور میں شہدایا نجات و عزت و رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوتے ہیں جس سے لیل و نہار دونوں نے فائدہ حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، پوری طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. چاروں جسم سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا. دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمکتا گلستہ کر گئے. حضرات گرامی، قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی. جب محمد کی اداؤں کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لفظ جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے، کھلونا وغیرہ لاتے تو غیب سے آواز آتی ہے: اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں میں اس بچے کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کا دن چاہے تو معراج پر بلا دوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمینہ کوئی نام سوچا؟ آمینہ کہتے ہیں: نام تو نہیں سوچا، لیکن ذہن میں کئی نام آتے ہیں، لیکن دل پر یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کہتے ہیں: سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرت العرب میں نہ دیکھا ہے اور سنا ہے. آمینہ کہتی ہیں: آپ نے نام تو نہیں سنا ہوگا، لیکن اس جیسا بچہ پورا جزیرت العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بغیر ستون کے آسمان کو نہیں پیدا فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورج کو پیدا نہیں فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ چاند کو پیدا نہیں فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو سمندر کے اوپر نہیں جاتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو بڑے بڑے حیوانوں کو پیدا نہیں فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو چرندوں کو پیدا نہیں فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حیوانوں کو پیدا نہیں فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سوا نبی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پیدا نہیں فرماتا. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت 18,000 مخلوقات کو اس دنیا کے اندر پیدا نہیں فرماتا. اگر اللہ رب العزت کو اس نبی کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو لہذا یہ کھیتی آپ کو دیکھنے کو نہ ملتی. اگر اس بچے کو دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کائنات کو نہ سجاتے. سبحان اللہ.
حدیث کہتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. آپ نے کبھی غور کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تنے تنہا ایک ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا. کیا طریقہ بتلایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف تمام باتیں لے کر آئے لیکن تین باتیں وہ اپنی امت کو بتلائی اور سکھائی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب آئے تو فرمایا کہ تین باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم. غور کریے میری اس بات پر. کتنی باتوں کو؟ تین باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر دو. کون بات؟ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ. کیا بتلایا؟ دعوت و تبلیغ کہ اللہ کے راستے کے اندر نکل کر کیسے تم کو اپنے ایک بھائی کو جس کو کچھ نہیں آتا ہے سکھانا، اس کو اللہ کے راستے کے اندر لے کر جانا ہے. دوسری بات تعلیم و تعلم. کیا سکھلایا؟ تعلیم و تعلم یعنی پڑھنا اور پڑھانا. پڑھنا اور پڑھانا اتنا ضروری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اندازہ لگائیں جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اگر فون کے اندر ایک میسج بھی آئے گا تو آپ وہ تلاش کرے گا پڑھے لکھے آدمی کو. اگر آدمی ملے گا تو اس سے میسج پڑھوائے گا ورنہ آپ انتظار کرے گا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہم کو مل جائے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کی بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. قرآن بہت مقدس کتاب ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا اگر تم قرآن کو دیکھو گے تب بھی ثواب ملے گا، پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا، اگر من کے اندر پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا. سب باتوں کو چھوڑ دو گے اگر تم قرآن سنو گے تب بھی ثواب ملے گا. دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے کہ تم سنتے رہو ثواب ملتا جائے؟ صرف قرآن مقدس ہے کہ تم پڑھتے جاؤ اور ثواب ملتا جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ بتا دیا. اگر ہم کو یقین نہیں رہا ہے تو قرآن کھولیں اور اٹھا کر دیکھیں. قرآن سے سوال کریں آقا کے بارے میں. قرآن ہم کو سب کچھ بتائے گا. کیسے بتائے گا؟ قرآن سے میں نے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا. قرآن کہتا ہے وہاں. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا. قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا. قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کرنی بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شعر بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا. قرآن کہتا ہے والعصر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے ہونٹ بتا. قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا اسوہ بتا. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سیرہ بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا درود بتا. قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا بہت مبارک ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز تزکیہ نفس۔ تین چیزیں اللہ کے نبی لے کر آئے، ایک تو دعوت و تبلیغ، دوسرے تعلیم و تعلم یعنی پڑھنا اور بنانا، تیسرے